الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العلي العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میرے عزیز اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے جو عبادتیں مقرر ہوتی ہیں، ہر عبادت کی کوئی خاص اہمیت ہے، اور ہر عبادت کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خاص قسم کی اپنے بندوں کی تربیت فرمانا چاہتے ہیں. اگر اس عبادت سے جو تربیت مقصود ہے وہ اگر ہماری زندگی میں آتی ہیں تو اس عبادت کا صحیح مقصد ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے. حضرات علماء کرام رحمہم اللہ نے آیات اور احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے ماہ مبارک اور اس کے روزوں کا بنیادی مقصد بیان کیا ہے، انسان کے اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کی تربیت، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں کہیے کہ تقویٰ. اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، ہم کھاتے ہیں، اور صبح صادق کا جو وقت ہو جاتا ہے، ہاتھ میں اگر لقمہ بھی ہوگا اور پتہ چل جائے کہ اگر یہ لقمہ اتر گیا تو صبح صادق کے ہونے کے بعد ہے، تو وہ بندہ جو اٹھ کر کے کھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ لقمہ نہیں اتارے گا. اپنے آپ کو قابو میں رکھو. 7:01 کا وقت ہے، 7 بجے بھی کوئی بندے مومن جو روزے سے ہے ایک گھونٹ پانی کا اپنے منہ میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 7:01 ہو گیا کہ اب اجازت ہے. اب اجازت نہیں بلکہ اب نہ کھانا یہ نافرمانی ہے، اب کھاؤ. یہ ہے ضبط نفس، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اور اسی کا یہی نام ہے تقویٰ. اپنے آپ کو جب ہم قابو میں رکھنے کا عادی بن جائیں گے اور اپنے آپ کو قابو میں کرنے والے بنیں گے تو پھر پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اٹھنے سے لے کر کے بیٹھنے تک اور بالغ ہونے سے لے کر کے قبر میں پہنچنے تک ہر مکلف شخص کے لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا بجا لانا ہر حال میں ہے، چھٹی نہیں ہے. اور یہ چیز اور یہ اسپرٹ اور یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ مبارک سے پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ مجھے بالغ ہونے سے لے کر کے اب تک اگر میرے 5 رمضان گئے، 20 رمضان گئے،
میری زندگی میں کیا چینجنگ اور کیا تبدیلی ہے. اگر ہو رہی ہے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور نہیں ہے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آئندہ کی زندگی کے لیے اور آئندہ رمضان کے لیے اور بچے ہوئے روزوں کے لیے اللہ کی چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہونے سے بھی اور مبتلا ہونے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچ جانے کا نام نہیں ہے، یہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری ایک آداب والا روزہ مطلوب ہے کہ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہمارے بول، یہ سب کی سب چیزیں وہ ہے جو شریعت مطہرہ کی پابند بنے. یہ اللہ چاہتے ہیں اور ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اور ہو رہا ہے جتنی مقدار میں تو اس پر شکر بجا لانا ہے، اور جو کمی ہو رہی ہے اس کی معافی مانگ کر کے اس کی اصلاح کرنی ہے. یہ ہے روزہ. اور یہ تو فرض روزے ہیں. فرائض کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی جنت بنائی ہے اور جنت میں ایسے بالا خانے، سب سے اونچے درجے کے کمرے ایسے بنائے ہیں، یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، کہ اس کے اندر کی چیزیں باہر سے اور باہر کی چیزیں اندر سے نظر آتی ہیں، گویا ایک شش محل کی طرح، ایک شیشے کا محل ہو اور پاردرشک شیشہ لگا ہوا ہو، ایک سمجھنے کے طور پر، ورنہ وہ تو وہاں دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ جنت کی دیواریں جو ہے وہ سونے اور چاندی کی اینٹ سے اور درمیان کا گارا مشک سے بھرا ہوا ہے. اس کے باوجود اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نظر آئے گی. ایک سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شش محل نظر آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ترغیب دے رہے ہیں، جنت کی خوبصورتی بیان کر کے اور جنت کی نعمتوں کو بیان کر کے بیان کر رہے ہیں. انسان کا فطری مزاج ہے اور انسان کا طبعی مزاج ہے کہ اس کے سامنے کسی اچھی چیز کو بیان کیا جائے تو اس کی فوراً اس طرف لالچ ٹپکتی ہے اور لالچ اس کو کھینچتی ہے کہ مجھے بھی ملے. ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کن کے لیے ہے؟ فوراً کھڑے ہو گئے. آپ علیہ السلام نے صرف جنت کا یہ حال اس طرح بیان کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ان لوگوں کو ملیں گے جن کے بول بڑے پاک صاف ہوں. زبان پر گندگی لانا، گالی گلوچ کرنا، برے الفاظ لانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. مومن کے لیے گالی گلوچ کرنا یہ فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کی اجازت نہیں. عام مومن کی بات، پھر ماں باپ کے ساتھ اس کے اور درجہ، اولاد کے ساتھ اور بڑا درجہ. اطاب الکلام، اپنی زبان کو پاکیزہ رکھنا، زبان پر گندگی نہ لانا. اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی زبان مبارک سے سوائے حق کے کوئی بات نکلتی نہیں تھی، زبان رسالت سے کبھی کسی کا حق ضائع نہیں ہوا ہے، کبھی کسی کو آپ نے نقصان نہیں پہنچایا. لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہم سب کی تعلیم اور ہم سب کی عملی تربیت کے لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھتے تھے، پکڑے رکھتے تھے.
یہ زبان چلاتے رہنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو تو بھلی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ہمیں اپنی زبان سے بولنے سے پہلے محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں یہ جو بولنے جا رہا ہوں، آیا میرے اس بول کی وجہ سے مجھے اپنے رب کی خوشنودی ملنے والی ہے یا نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، وہ یجبد لسان، عمر فرما رہے ہیں چھوڑیے کیا کر رہے ہیں کہ ان ھذا اوردنی الموارد، اسی زبان نے مجھے ہلاکتوں کی جگہ پر پہنچایا ہے۔ واطعم الطعام، اور کھانا کھلاؤ۔ کس کے ساتھ بات میٹھی کرنی ہے، کس کو کھلانا ہے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کیونکہ یہ حسن معاشرت کے کام ہیں، اچھے رہن سہن کے کام ہیں، اس میں صرف اپنے مذہب کی کوئی خصوصیت نہیں ہوتی۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہمارے ماں باپ اگر بھوکے ہیں اور ان کو چھوڑ کر کوئی آدمی کسی اور کو کھلاتا ہے تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، پہلے ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ اگر بھوکے نہیں ہیں، بھائی بہن بھوکے ہیں، تو پرایوں کے کھلانے کے مقابلے میں ماں باپ کا، اور پرایوں کے مقابلے میں بھائی بہن کا، اجنبیوں کے مقابلے میں رشتہ داروں کا، دور والوں کے مقابلے میں قریب والوں کا حق ضرور ہے، لیکن اسلام نے حسن معاشرت کے لیے صرف مذہب اسلام کو خاص نہیں کیا، سب کے ساتھ اچھائی کرو، بات میٹھی رکھو، کھانا کھلاؤ۔ وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور زیادہ وقت روزے رکھو۔ اس پر محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف رمضان کے روزوں پر یہ فضیلت ہے، رمضان کے روزے تو فرض ہے ہی ہے، لیکن اس فضیلت کو پانے کے لیے زندگی میں نفل روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اللہ کی خاطر رات میں نماز پڑھے جبکہ سب لوگ سو رہے ہوں۔ اشد وطئن واقوم قیلا، رات کو تہجد میں اٹھنا یہ دل کو کچلنے والا عمل ہے، اس کی وجہ سے دل پر بوجھ پڑتا ہے، اور اس وقت جو بات کہی جاتی ہے بات ذرا سیدھی نکلتی ہے۔ صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رات کا کچھ حصہ رب کے ساتھ تنہائی میں اس طور پر راز و نیاز ہو رہی ہو کہ رب کریم کے دربار کو ہم کھٹکھٹا رہے ہو، اور ہماری کھٹکھٹاہٹ کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہ ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے پہلے ان کی والدہ محترمہ نصیحت فرماتی ہیں کہ بیٹا داؤد پوری رات سویا نہ کر، بلکہ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر کے عبادت کیا کر، اس لیے کہ اگر تو پوری رات سوتا رہے گا تو تیری زندگی کا 1/3 تو سونے میں چلا جائے گا۔ اس ماہ مبارک میں کچھ اہم عبادتیں ہیں۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ کا رکھنا ہر بالغ مرد پر اور ہر بالغہ عورت پر جس کے اللہ کی طرف سے ممانعت کے دن نہ ہو، ہر ایک پر روزہ رکھنا فرض عین ہے، کسی سے چھٹی نہیں، مگر یہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی ایسی بیماری ہو جس بیماری میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے رخصت ہو جاتی ہے، سفر پر ہے، سفر کی رخصت ہے، لیکن کوئی عذر نہیں ہے، اور بلا عذر کے اگر رمضان خور قوم بنے گی تو ایسی صورت میں اللہ کی پکڑ عام آئے گی۔
یہ اللہ کا نظام ہے. ہر گھر کے ذمہ دار کو چاہیے اپنے ماتحت جتنے لوگ ہیں ان کی اس پر نگرانی رکھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے. اس کے لیے نگرانی کرنی ہوگی، کیونکہ ہر گھر کا ذمہ دار سمجھتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول کیا ہے. اگر اپنے گھر میں ایسا حال پتہ چلتا ہے تو ایسی صورت میں ان کو موعظت اور حکمت کے ساتھ نصیحت کر کے ان کو اللہ کے اس حکم پر لانا چاہیے. اور اتنی ذمہ داری ہماری ہے جتنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو ایمان پر لانے کی محنت کی، اس کے باوجود وہ ایمان پر نہیں آئے اور آخری لمحے تک اللہ کی طرف سے عذاب آ چکا ہے، پانی بہتا ہو چکا ہے، کشتی پانی میں تیرتی ہو چکی ہے، پاس میں موج نظر آ رہی ہے، اس حال میں بھی حضرت نوح علیہ السلام اس کو دعوت دے رہے ہیں. اس لمحے تک ہم اپنی اولاد کے اور اپنی ماتحتوں کے اور اپنے اڑوس پڑوس میں جہاں ہم دین کی بات پہنچا سکتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں. اس کے بعد لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر اتنی ذمہ داری ہم نبھا دیتے ہیں اور اس ذمہ داری کے نبھانے کے باوجود اگر کوئی بندے خدا اور اپنی اولاد یا اپنے پڑوسی یا ہمارے بھائی اگر دین حق پر نہیں آتے ہیں تو ان کی گمراہی ہمیں نقصان نہیں دے سکتی. دوسرا اہم کام ہے اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کی اس ماہ میں خوب مدد کرنا، کیونکہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ایک رکوع میں رمضان مبارک کے اور روزوں کے احکام کو بیان کیا ہے ان میں مستقل صدقہ کی فضیلت بھی بیان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال میں صرف فرض زکوٰۃ کا حق نہیں رکھا بلکہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے. پچھلے ہفتے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم اپنے اپنے محلے میں دور نہیں تو کم از کم اپنے محلے میں اپنا معائنہ رکھیں کہ کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کی امداد کی ضرورت ہے. اس محلے کے لوگ اس محلے کے ذمہ داروں سے رابطہ رکھیں کہ ہمارے محلے میں اگر ایسے لوگ کم ہیں یا نہیں ہیں تو ہمارے محلے کے پڑوس کے محلے میں کون ہیں جن کو واقع میں اس وقت اس طرح کی مدد کی ضرورت ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں اپنے شہر کے جتنے یتیم تھے، جتنی بیوائیں تھیں، جتنے محتاج تھے، تمام کے بدن کے کپڑے کے ناپ حضرت کے پاس موجود تھے اور رمضان کی عید کے آنے سے پہلے ہر ایک کا جوڑا حضرت کے یہاں سے تیار ہو کر کے ہر ایک کے گھر پہنچتا تھا. حضرت فرماتے تھے کہ کوئی یتیم اور کوئی محتاج، کوئی مسکین اور کوئی ضرورت مند ایسا کہ جو اپنا کام نہیں کر سکتا ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے کہ عید کو ہم اچھے کپڑے پہن کر میدان میں نکلیں، عید ادا کرنے کے نکلے اور کوئی یتیم اپنے باپ کی یاد میں آنسو بہاتا رہے. یہ مال کل قیامت کے میدان میں اگر ہم یتیموں، مسکینوں، محتاجوں، ضرورت مندوں، بیماروں اور پڑوسیوں اور جن جن کی ضرورت ہے ان کے لیے لگائیں گے تو یہی مال کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنے گا. ایک کام اور اہم یہ ہے جو اس ماہ مبارک میں کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں پوری زندگی پر پکڑے رہنے کی اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام. ماہ مبارک کو قرآن کریم کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے. ہمارے بزرگوں کے یہاں بڑے
تلاوت کے بڑے اہتمام تھے. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو تلاوت رمضان یعنی تلاوت ہی تھی، کوئی دوسری بات ہی نہیں. مشہور ہے حضرت کا قصہ. ایک حکیم صاحب تھے جو حضرت سے بہت محبت رکھتے تھے اور بار بار آیا جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ رمضان مبارک میں سہارنپور پہنچ گئے. کسی نے ان کو دیکھا، پوچھا کیسے آنا ہوا حکیم جی؟ کہا کہ حضرت شیخ زکریا سے مل لیں. تو فوراً یہ کیجیے حضرت کے یہاں تو رمضان ہے. حکیم صاحب بھی تو مسلمان تھے، انہیں بھی معلوم تھا کہ رمضان ہے. ان کو تھوڑی حیرانی ہوئی. آگے اور گئے تو شاید حضرت مفتی محمود صاحب سے ملاقات ہوئی. پوچھا حکیم جی کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت شیخ کے پاس ہے. کہ حضرت کے یہاں تو رمضان ہے. مسجد میں پہنچ گئے، دیکھا حضرت کی نیت بندھی ہوئی ہے. نماز ظہر ادا ہو گئی. نماز کے بعد سنن کے لیے نیت باندھی اور لمبا قیام کیا. انہوں نے دیکھا کہ ان کی نیت لمبی بندھی ہوئی ہے، کسی اور سے بھی ملنا ہے مل لیتے ہیں. اتنی دیر میں جب وہ ادھر گئے، حضرت کی نماز پوری ہوئی تو حضرت نکل کر کے اپنے حجرے میں دور سنانے کے لیے اور قرآن سنانے کے لیے چلے گئے. یہ آئے تو حضرت نکل چکے تھے. تو حضرت کے گھر پہنچے اور دیکھا کہ یہ تلاوت چل رہی ہے. تو سیڑھی چڑھ کر کے چند قدم چڑھ کر کے دیکھا کہ حضرت کی آواز آ رہی ہے. تو کہا اجی رمضان تو ہمارے یہاں پر بھی آتا ہے لیکن بخار کی طرح نہیں آتا، چلو السلام علیکم رمضان کے بعد ملیں گے. حضرت نے پھر بھی اتنے تعلق کے باوجود بھی تلاوت اپنی جگہ پر. اوابین میں 1.25 پارہ پڑھتے تھے. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی کا معمول تھا سفر میں، حضر میں، کسی بھی وقت میں زندگی بھر کے لیے، صرف رمضان نہیں، اوابین میں 1.25 پارہ کبھی گھل نہیں کیا. اس لیے ماہ مبارک ہے، اس میں تلاوت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے تراویح بھی اہتمام سے ادا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم تراویح پڑھیں اور تراویح میں ہم جوان ہونے کے باوجود پیچھے بیٹھ کر کے انتظار کریں کہ امام رکوع میں جانے کی تیاری کریں تو پھر ہم دوڑے دوڑے رکوع میں آ جاویں. میرے بھائیوں، حالات بدل رہے ہیں. اگر ہم نے تراویح کی صحیح قدر نہ کی اور ان احکام کی صحیح قدر نہ کی، وہ وقت نہ آ جائے کہ ہم چاہنے کے باوجود بھی ان عبادتوں کو ادا نہ کر سکیں. اور دنیا میں بہت سے ملکوں میں ایسے حالات آئے، پردہ کرنا چاہتے تھے لیکن بائی آرڈر ان سے پردہ کو چھینا گیا. نماز ادا کرنا چاہتے تھے لیکن بائی حکم ان سے نماز چھین لی گئی. قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے تھے لیکن ہاتھوں میں سے قرآن چھینے گئے. اور وہ لوگ تھے جو یوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے ددھیالی اور ننیالی رشتہ داروں میں بخاری کو پڑھنے پڑھانے والے تھے، صرف اتنی تمنا کیے ہوئے ہیں کہ زندگی اس حال میں آئے کہ صرف قرآن ایک مرتبہ دیکھ سکے. بخارا اور سمرقند کے یہ حالات ہیں. آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم ان عبادتوں کی، اس ماہ مبارک کی بھرپور قدر کریں، اپنی جوانی کو اس پر قربان کر دیں. افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان پیچھے باتیں کریں، گپ شپ کریں. عموماً تمام مساجد کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بوڑھے جن کو کھڑا نہیں رہا جاتا وہ صفوں میں کھڑے ہیں، اور وہ جوان جو گھنٹوں پر باہر کھڑے رہتے ہیں وہ یہاں کھڑے رہنے سے جھجک محسوس کرتے ہیں. آخری ایک بات کہہ کر بات پوری کر دوں کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روزانہ ایک آدمی جب ایک سجدہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں تقرب کا ایک درجہ قریب ہو جاتا ہے. 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں 2 سجدے. اگر اس عظمت اور عقیدت کے ساتھ ہم سجدہ کرتے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو رحمان کی 2 قدموں میں اس کا سر گرتا ہے، اور اس خیال سے کھڑے رہتے کہ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نماز کے قیام کو صحیح کر دیا تو جس نے اپنی نماز کے قیام کو صحیح کر دیا تو گویا اس نے قیامت کے میدان میں اپنے رب کے حضور صحیح کھڑے رہنے کا انتظام کر لیا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں اس ماہ مبارک کی خوب قدر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرما لیں. اور دیکھیے حالات ہم جانتے ہیں اڑوس پڑوس میں، نماز کے بعد آپ حضرات میں سے کوئی بھی باہر کھڑا نہ رہے، بلکہ نماز پڑھ کر کے آپ اکا دکا اپنے اپنے طور پر اس طور پر گھر جائیں کہ جس کی وجہ سے ہماری مسجد کے لیے کسی قسم کی بندش کی پریشانی کے ہم شکار نہ ہو جائے. اللہ کرے کہ آپ ہمارے اس اشارے کو سمجھیں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے. سنت ادا فرما لیں.